بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 50۔ حدیث ترجمہ۔ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں کے وجود پر، اور اس کی ملاقات کے برحق ہونے پر، اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ فرض ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا۔ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جینے گی، اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ وہ کب ہوگی۔ پھر وہ پوچھنے والا پیٹھ پھیر کر جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے واپس بلا کر لاؤ۔ لوگ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ایمان ہی قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بنیادی مراتب کو نہایت جامع انداز میں بیان فرمایا ہے: ایمان، اسلام اور احسان۔ ایمان دل سے اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، رسولوں، آخرت اور اللہ کی بیان کردہ تمام غیبی حقیقتوں کو ماننے کا نام ہے۔ اسلام ظاہری طور پر اللہ کی عبادت، نماز، زکوٰۃ اور روزے جیسے فرائض ادا کرنے کا نام ہے، جبکہ احسان یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت اس کیفیت کے ساتھ کرے گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ یقین رکھے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس حدیث کا عظیم سبق یہ ہے کہ کامل دین صرف ظاہری اعمال کا نام نہیں، بلکہ صحیح عقیدہ، فرائض کی پابندی اور اللہ کی نگرانی کا احساس، یہ سب مل کر دین کو مکمل کرتے ہیں۔